بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جنت میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عظیم الشان محل بنایا ہوگا اسے دیکھیں گی تو یوں فرمائیں گی، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے حزن کو دور کیا۔ تحقیق ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقامہ یعنی دارالبقا میں جگہ دی ہے، جس میں ہمیں کوئی مشقت و زحمت نہیں ہوگی اور ہمیں کوئی تکلیف اور تنگ دلی لاحق نہیں ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوگی، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مانگو تاکہ آپ کو عطا کیا جائے، اور مجھ سے طلب کرو تاکہ آپ کو راضی کروں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کریں گی، اے خدایا، تو میری آرزو ہے اور میری آرزو سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے محبوں اور میری عطرت کے محبوں کو جہنم کا عذاب نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مجھے اپنے عزت و جلال اور مقام بلند کی قسم، اس آسمان و زمین کی خلقت سے 2000 سال قبل میں نے قسم اٹھائی ہے کہ تیرے اور تیری عطرت کے محبوں کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا۔ حضور اکرم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف گروہ در گروہ کر کے محشور کریں گے۔ سوال کیا گیا کہ حبیب خدا، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، یا علی، یہ گروہ ان سواروں اور مردوں کا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور ان کو ممتاز قرار دے گا اور ان کے اعمال سے خوش اور راضی ہوگا، اور اس نے اس گروہ کا نام متقین رکھا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن جنت میں اپنی منزل میں داخل ہوگا تو اس کے سر پر بادشاہت اور کرامت کا تاج ہوگا، اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سونے، چاندی اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے، ان کے تاج موتی اور در سے مزین ہوں گے، ان کو 70 لباس جو مختلف رنگوں کے ہوں گے وہ زیبتاً کروائے جائیں گے، ان کو سونے، چاندی، لؤلؤ، مرجان، یاقوت سے مزین کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد خدا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے حالات کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں، اور وہاں وہ یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اب نیک عمل کریں گے اور اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے، تو ہم تمہیں اتنی عمر دے چکے ہیں کہ جس میں تم اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے تو عبرت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہٰذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور خسارے کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے ان شرکا کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمانوں میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔
تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور فرماتا ہے کہ جتنی عمر ہم نے ان کو دی تھی وہ اس میں تمام امور کی معرفت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حاصل نہیں کی، حالانکہ ان کے پاس ڈرانے والا رسول بھی آیا جس نے انہیں خدا کا پیغام بار بار سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہے اس کے اور اس چیز کے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں سوائے موت کے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ دشمن علی عرض کریں گے، اے خدایا ایک بار ہمیں اس سے نکال دے، پھر ہم نیک عمل کریں گے، اور پھر اس کے جواب میں خود ارشاد قدرت ہوگا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ 18 سال کے نوجوان کے لیے سرزنش ہے کہ صاحب فہم ہو جانے کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچتا تو اس کے لیے عمل میں نرمی رہتی ہے، اور جب وہ 40 سال کا ہو جائے تو اللہ ان فرشتوں کو وحی کرتا ہے جو اس پر موکل ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے اس بندے کو طول عمر عطا کی ہے، اور اب تم اس پر سختی کرو اور اس کے اعمال کو خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو تحریر کرو۔ قرآن پاک میں ہے کہ اہل دوزخ خدا سے التجا کریں گے کہ خدایا ہمیں اس سے باہر نکال لے، ہم جو عمل پہلے کیا کرتے تھے اب ہم اس سے مختلف اور نیک عمل کریں گے۔ خدا نے ان کی ناممکن العمل درخواست کا نتیجہ یہ بیان کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 28۔ اگر بالفرض انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہ لوٹ کر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ابن آدم کا 60 برس کی عمر تک عذر قبول کرتا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کی عمر کا آغاز 18 برس کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ ہم نے تم کو لمبی عمریں بھی دیں اور تمام امور کی معرفت بھی دی، پھر بھی تم نے انکار کیا، اور پھر تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا رسول بھی آیا اور تم نے اس کا بھی انکار کیا، لہٰذا عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ قریش والوں کے قول کا ذکر کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ہلاک ہو چکے ہیں ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں۔ بس جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا، نذیر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو سوائے نفرت کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین پر استکبار اور بری چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بری چالیں چال بازی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 41، بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ان کے محور سے ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر بالفرض وہ ٹل جائیں تو خدا کے علاوہ انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا بردبار اور زیادہ بخشنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میری امت کے افراد کو چھت گرنے اور دیوار گرنے سے بچانے کے لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 بڑی مددگار ہے۔ جب کوئی اس آیت کو پڑھے تو خدا اسے دیوار کے گرنے سے، چھت کے گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سوتے وقت یہ آیت پڑھے گا تو وہ مکان گرنے سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زندیق یعنی خدا کے منکر سے فرمایا کہ اے مصر کے رہنے والوں، جو کچھ تم گمان کر رہے ہو کہ یہ سب کچھ زمانہ کر رہا ہے، اگر تمہارا یہ نظریہ سچا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر زمانہ لوگوں کو لے کر جا رہا ہے تو وہ انہیں واپس کیوں نہیں پلٹاتا، اور اگر زمانہ انہیں پیچھے کی طرف پلٹا رہا ہے تو انہیں آگے کیوں نہیں لے جاتا؟ ذرا غور تو کرو، آسمان بلند ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، آسمان زمین پر کیوں نہیں گرتا؟
زمین کے طبقات ایک دوسرے پر کیوں نہیں گرتے؟ مجھے بتاؤ انہیں کس نے گرنے سے روکا ہوا ہے؟ زندیق کو یہ کہنا پڑا کہ انہیں ان کے خالق و مالک نے، اس خدا نے جو ان کا معبود ہے، اس نے روکا ہوا ہے۔ پھر وہ زندیق امام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ جاسلیق مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے یا عرش نے اللہ کو اٹھایا ہوا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں، عرش اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو اٹھائے ہوئے ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری وجہ سے اللہ زمین و آسمان کو گرنے سے تھامے ہوئے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے زمین پر امام باقی نہ ہو تو زمین دھس جائے گی۔ بری چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خط جو آپ نے اپنے شیعوں کو لکھا تھا، جس میں آپ نے المومنین کا بصرے سے خروج اور حضرت طلحہ اور زبیر کی بہت بڑی خطا کے بارے میں تحریر کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی خطا اور کیا ہو سکتی ہے جو تم دونوں نے زوجہ رسول خدا کو ان کے گھر سے باہر نکالا، جس گھر میں اسے رہنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اس پردے کو پھاڑ دیا جس پردے میں اللہ نے ان کو پوشیدہ رہنے کا حکم دیا تھا، جبکہ تم نے اپنی بیویوں کو پردے میں رکھا ہوا تھا۔ خدا کی قسم، تم دونوں نے نہ خدا کے ساتھ اور نہ اس کے رسول کے ساتھ انصاف کیا۔ 3 خصلتیں کہ جن کا نقصان خود انسان ہی کو ہوتا ہے، جن کا خدا نے کتاب میں ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلی بغاوت ہے، اور دوسری مکر ہے، تیسرا اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، یعنی بیعت کو توڑنا اور ختم کر دینا۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے، اے لوگو، یہ بغاوت خود تمہارے ہی نقصان میں ہے، اور جن لوگوں نے بیعت عہد و پیمان کو توڑا وہ بھی اس نے اپنے خلاف کیا، اور چالیں اور مکر فقط چال باز اور مکر کرنے والے ہی کا احاطہ کرتی ہیں، اور تم دونوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، میری بیعت کو توڑا اور میرے ساتھ مکر کیا۔ یہ سچ ہے کہ ایک چال باز شخص اپنی چال بازی سے اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ بڑی چال کا اصل نقصان چال باز کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے۔ مکاری اور چال بازی کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں پہنچتا ہے، اگر بالفرض دنیا میں اس کا نقصان نہ بھی پہنچے مگر آخرت میں ضرور پہنچے گا۔ اسی حقیقت کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، آیت نمبر 23، تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی نقصان میں ہے۔ اور نقص بیعت کا ذکر سورہ فتح آیت نمبر 10 میں کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوا کہ جو کوئی نقص بیعت یعنی بیعت کو توڑ دے گا یا عہد شکنی کرتا ہے تو اس کے نقصان کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ کیا ان لوگوں نے پرانی قوموں کے حالات نہیں پڑھے، اور کیا انہیں خدا کی روش کا علم نہیں ہے؟ اس کے لیے ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے، وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 44۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 45۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم الہی ہر چیز پر سبقت رکھتا ہے، قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، قضا جاری ہو چکی ہے، اور کتاب کو حق جاننے، انبیاء کی تصدیق، اہل ایمان اور اہل تقوی کی سعادت، اور دین اور ولایت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے بدبختی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا، اے ابن آدم، میری مشیت کی وجہ سے تو اپنے لیے چیزوں کو چاہتا ہے، اور میرے ارادے کی وجہ سے تو اپنے لیے مختلف ارادے قائم کرتا ہے۔ میری نعمات کی وجہ سے تجھے میری معصیت کی طاقت ملی ہے، میری قوت اور میری عطا کردہ عافیت کی وجہ سے تو میرے فرائض ادا کرتا ہے، تیری ادا کردہ نیکیوں کا اعزاز مجھے جاتا ہے۔
میں توفیق نہ دیتا تو یہ ہو نہ سکتی تھی۔ تیرے گناہوں کی ذمہ داری خود تجھ پر ہے۔ میری طرف سے تجھ تک مسلسل بھلائی پہنچ رہی ہے۔ تیری طرف سے فرشتے برائیاں لے کر میری طرف آ رہے ہیں۔ میرے اقتدار کی وجہ سے تو میری اطاعت پر کمر بستہ ہوتا ہے اور پھر اپنی بدگمانی کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ میں ہر غلطی پر مواخذہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں ہر غلطی کا مواخذہ کرنے پر آ جاؤں تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے والا فرد دکھائی نہ دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔